السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ہوا سر آپ آ گئے، دیکھیے یہی ہیں وہ لوگ۔ انسپیکٹر کو دیکھ کر وہ جلدی سے بولی۔ ہنا بھی آ کر اس کی پیٹھ پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور اس شخص کو دیکھنے لگی۔ سیم، ہانیہ جو اب تک حیران کھڑی تھی، اس کا چہرہ دیکھ کر مزید حیران ہوئی۔ وہ ہانیہ کو دیکھ کر اٹھتا ہوا انسپیکٹر کے پاس آیا۔ شٹ اپ، یہ سب کیا ہو رہا ہے آفیسر؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بڑھتے سپاہی کو روکتے ہوئے انسپیکٹر کو دیکھ کر بولا تو سپاہی وہیں رک گیا۔ میں بتاتی ہوں سر، یہ آدمی زبردستی ہاسٹل میں گھسا ہے اور اس نے ہماری وارڈن کو بھی مار دیا ہے، اور یہ جہاں ان تینوں میں سے کسی کو مارنے آیا تھا، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور یہ سب اس کے ساتھی ہیں۔ سر آپ پلیز اسے جلدی سے اریسٹ کیجئے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ جنت نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ یہ بھی نہیں سوچا سامنے جو آفیسر کھڑا ہے وہ انگریز ہے، اس کی بات سمجھا بھی ہوگا یا نہیں۔ سیم نے شاک ہو کر ہانیہ کو دیکھا۔ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سیم از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ مرڈر نہیں ہے۔ ہانیہ نے ناگوار نظروں سے جنت کو دیکھا۔ تینوں لڑکے بھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ تمہارا دوست ہے؟ جنت حیرانی سے ہانیہ کو کہتی ہوئی اب سیم کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنی ہی فرینڈ کو مارنا چاہتے ہو؟ میں اسے کیوں ماروں گا؟ اور تم ہو کون جو کب سے بکواس کر رہی ہو؟ رک جاؤ، اگر تم کسی کا مرڈر کرنے نہیں آئے تو کیوں آئے ہو جہاں اتنی رات کو؟ انسپیکٹر نے اسے روکتے ہوئے اپنی زبان میں پوچھا۔ سر ہم لوگ ہانیہ کو برتھ ڈے سرپرائز دینے آئے تھے، اس کا برتھ ڈے ہے، اس لیے تینوں لڑکوں میں سے ایک نے انگریزی میں جواب دیا، جس پر ہنا اور جنت دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہانیہ بہت خوشی سے سیم کو دیکھ کر مسکرائی۔ سر یہ جھوٹ ہے، میں نے خود سنا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وارڈن کو راستے سے ہٹا دے۔ ایسا کیوں کہا اس نے؟ وارڈن کہاں ہے؟ پوچھئے نا اس سے۔ وہ دوبارہ سیم کو پوائنٹ کرتے ہوئے بولی، میں نے یہ کہا تھا کہ وارڈن کو راستے سے ہٹا دیں، مار دے نہیں کہا۔ سیم نے غصے سے جواب دیا، سر ہم بس ایک فون کال سے انہیں ان کے گھر بھیج کر اندر آنے کا پلان بنا رہے تھے، وہ اپنے گھر سے واپس آتی ہی ہوں گی، آپ چاہیں تو بات کر لیں۔ دوسرا لڑکا بولا۔ افسر نے اپنے ایک سپاہی سے کچھ کہا اور وہ نیچے چلا گیا۔ جنت کو اب بھی یقین نہیں ہوا کہ وہ غلط سمجھی ہے۔ اور سر اس کے پاس ہتھیار بھی تو ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ جنت کو ایک دم سے یاد آیا، ہانیہ کو برتھ ڈے گفٹ میں چاقو اور گن دینے والے تھے۔ کیا سیم کو دیکھ کر طنز کیا؟ سیم نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے گن اور چاقو باہر نکالے۔ دیکھا سر، میں نے کہا تھا نا۔ جنت نے گھبرا کر انسپیکٹر کو مخاطب کیا، شاید بہت زیادہ جاسوسی کہانیاں پڑھتی ہو نا تم۔ یہ کیک کاٹنے کا نائف ہے اور یہ کینڈلز جلانے کے لیے لائٹر ہے، لائٹر، اور یہ رہا کیک۔ اس نے باری باری دونوں چیزیں افسر کو دکھائی اور دروازے کی جانب اشارہ کیا جہاں زمین پر کیک بکھرا پڑا تھا۔ جنت کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ان کے ذریعے کیے گئے حملے کے وقت ہوا تھا، لیکن سیم نے آنکھوں میں پھر بھی اسے بتا ہی دیا۔ جنت مجھے لگتا ہے ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ ہنا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس پر وہ خالی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ہانیہ نے سیم کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا اور اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، جس پر وہ مختصر سا جواب دے کر بار بار غصے سے جنت کو دیکھ رہا تھا۔ سپاہی نے واپس آ کر انسپیکٹر سے بات کی، جس پر وہ سر ہلاتا رہا۔ اوکے چھوڑ دو ان لوگوں کو، انسپیکٹر نے اس کی بات ختم ہونے پر کہا، جس پر تینوں لڑکوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جنت چور سی بن گئی، مطلب وہ لوگ واقعی کسی غلط ارادے سے اندر نہیں آئے تھے۔ اب وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی، تم لوگ بھلے ہی کریمنل نہیں ہو، لیکن اس طرح رولز توڑنا بھی جرم ہے۔ پہلی غلطی ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ انسپیکٹر نے باری باری چاروں کو دیکھتے ہوئے
وارننگ والے انداز میں کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ چلیے، حنا نے جنت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ سیم کی آواز پر رک کر پلٹی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، سوری بولو۔ وہ اس کے مقابل آ کر سنجیدگی سے بولا، کس لیے؟ وہ ایک غلط فہمی تھی، جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، اور تم نے غلطی کی ہے، غلطی۔ اس طرح ہاسٹل کا رول توڑ کر جنت کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اگر میں نے رول توڑا بھی ہے تو تم کون ہو جو مجھ سے سوال کرنے والی ہو، جسے جواب دینا ہوگا مجھے؟ کون ہو تم؟ یو اسٹے آؤٹ آف دس، اوکے؟ اب کہ وہ دوبارہ غصے میں آ کر انگلی اٹھا کر بولا، سوری وی آر سوری، ہماری ہی غلطی تھی۔ حنا جلدی سے بول پڑی، اس پر جنت نے اسے حیرت اور غصے سے گورا۔ حنا، جانے دو نا جنت، کیوں بات بڑھا رہی ہو، ختم کرتے ہیں۔ حنا بیزاری سے بولی۔ سیم کی بات پر جنت اسے کچھ کہتی رک گئی۔ وہ ناگوار سی شکل بنا کر بولی۔ وہ پوری بے شرمی سے مسکرایا۔ حنا اسے تقریباً کھینچ کر باہر لے گئی کہ بات بڑھ نہ جائے۔ سوری ہانیہ، سارا پلین خراب ہو گیا، ہم تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ شعیب، کاشف اور وکی اب ہانیہ کے پاس کھڑے اس سے بات کر رہے تھے۔ اٹس اوکے گائز، یہ سب ان بے وقوف لڑکیوں کی وجہ سے ہوا، تم لوگوں کیوں سوری بول رہے ہو؟ اسے جنت اور حنا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سیم کے پاس آئی جو جنت کے جانے کے بعد بھی اب تک وہیں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ ہانیہ اسے گلے سے لگ گئی تو وہ ہوش میں آیا۔ تھینک یو سو مچ سیم اینڈ سوری کہ یہ سب پرابلم ہو گئی۔ آئی ایم ویری ہیپی، میرا سب سے بیسٹ برتھ ڈے ہے یہ تم نے جو اتنا کیا۔ ہانیہ واقعی بہت خوش تھی، یہی تو پسند تھا اسے، سیم کی اٹینشن، اس کا ساتھ۔ سیم نے اس کے ہاتھ گلے سے نکالتے ہوئے اسے الگ کیا۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ مسکرا کر بولا۔ تھینک یو، ہانیہ نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے سیم سے تو امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ اب کہ وہ تینوں دوستوں کی جانب دیکھ کر بولا تو ان تینوں نے بھی باری باری ہانیہ کو وش کیا اور سیم کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی وہ ہانیہ جس کی وجہ سے جنت اور حنا کو غلط فہمی ہوئی۔ اب ہانیہ اور سیم، ان کی لو سٹوری آگے چلی گئی، جس کو پڑھ کے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے، سننے اور دیکھنے کو ملے گا۔ اور ادھر جنت اور اس کے بیسٹ اور بوائے اور اس کے شریک آف حیات، یا آپ یوں کہہ لیں شریک سفر یا ہم سفر، جو بھی کہہ لیں، جنت اس کے پیار میں کھوئی ہوگی۔ جنت کی ایک لو سٹوری ہوگی اور ایک ہانیہ کی ہوگی، ایک جنت کا ہم سفر ہوگا اور ایک ہانیہ کا ہوگا۔ ان سٹوریز کو پڑھ کر، سن کر یقیناً آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بہت لطف اندوز ہوگے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ قسط بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جیسے جیسے یہ سٹوری آگے بڑھے گی تو آپ جب اس سٹوری کو سمجھیں گے تبھی آپ کو مزہ آئے گا۔